أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر نماز میں بھول ہو جائے، شک ہو جائے، یا کسی واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا زیادہ نماز پڑھ لیں تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، یا ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے جو کہ مختلف احادیث اس سلسلے میں وارد ہے، لیکن جو راجح قول مجھے معلوم ہوتا ہے وہ تفصیلی قول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کمی واقع ہوئی ہے تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے تو 2 رکعات پڑھنے کے بعد تشہد اول میں بیٹھنا تھا، تحیات للہ والطیبات، یہ دعا پڑھنی تھی بیٹھ کے، لیکن تشہد اول میں نہ بیٹھا اور سیدھے سجدے کے بعد کھڑا ہو گیا، تو اب دوبارہ وہ تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ تیسری رکعت شروع کر دے گا، تو اور پھر 2 رکعت مکمل کر لینے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا، کیونکہ اس نے پہلا تشہد چھوڑ دیا ہے، اس کے بدلے یہ 2 سجدہ کرے گا، تو یہ سلام سے پہلے ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی صراحت ہے، اور اس صورت کی صراحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو پہلا تشہد چھوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ نماز میں زیادتی ہو جائے، نماز آپ زیادہ پڑھ لیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لی، 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لی، تو ایسی صورت میں آپ سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز میں اگر کمی ہوئی ہے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے، اور اگر نماز میں زیادتی ہو گئی ہے تو سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد۔ اسی طرح سے سجدہ سہو کی ایک صورت یہ ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو شک ہو گیا ہے کہ ہم نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اور کچھ بھی پتہ نہیں کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اور یقین ہے کہ 3 میں نے پڑھی ہے لیکن 4 میں شک ہے، اور شک ہمارا غالب نہیں ہے، یعنی جو شک ہے وہ شک ہی ہے، تو 3 کو ہم مانیں گے کہ ہم نے 3 پڑھی ہے، یقین پر ہم بنا کریں گے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں 3 اور 4 میں شک ہو گیا ہے اور 3 پہ بنا کرتے ہیں، 3 کو مان لیتے ہیں، اور چوتھی رکعت کے بارے میں جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، 3 سے پھر 3 کو شمار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوگا۔ آپ کو شک ہے 3 یا 4 میں یا 2 اور 1 میں، تو 1 کو آپ نے مان لیا یا 3 کو مان لیا، تو ایسی صورت میں آپ کو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو شک ہو گیا ہے لیکن شک اتنا گہرا نہیں ہے، ہلکا شک ہوا ہے، پھر آپ کو یقین کی حد تک بالکل یقین نہیں، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 4 ہی پڑھی ہے، غالب گمان یہ ہے 4 پڑھی ہے، یا غالب گمان یہ ہے کہ 3 پڑھی ہے۔ اگر غالب گمان پہ آپ نے بنا کیا ہے، غالب گمان کی بنیاد پر آپ نے نماز پڑھی ہے، یا 2 رکعت مشکوک رکعت کے درمیان تعین کی ہے غالب گمان کی بنیاد پر، تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدہ سہو کریں گے۔ یعنی شک کی 2 صورت ہے، یہ شک کے غالب ہے، ٹھیک ہے، شک یعنی واقعی شک، آپ تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ 3 پڑھی ہے 4 پڑھی ہے، اور ایک شک ایسا ہوتا ہے کہ ہلکا سا شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہلکا شک ہوتا ہے، لیکن گمان یہ ہوتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے۔ تو اگر بالکل شک ہے، آپ بالکل تمیز نہیں کر پا رہے، تو ایسی صورت میں آپ کم پہ اعتماد کریں گے، یعنی 3 پڑھ لی آپ نے، 4 کی جگہ 3 پڑھ لی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہے۔
اور اگر آپ نے ظن غالب پہ یقین کیا، ظن غالب کی بنیاد پر آپ نے رکعت کی تعین کی، یعنی 3 یا 4، شک تھوڑا سا آیا، پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہے، یا یقین ہو گیا کہ نہیں میں نے 4 پڑھ لی ہے، تو ایسی صورت میں آپ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ یہ 4 صورتیں۔ نماز میں کمی ہو جائے تو سلام سے پہلے آپ کو سلام پھیرنا ہے، یا پھر نماز میں آپ کو شک ہو گیا اور پھر آپ نے کم پہ بنا کیا اور شک بالکل شک ہی ہے، یقین نہیں ہوا یا غالب گمان نہیں ہے، تو بھی سلام سے پہلے سجدہ سہو۔ اور اگر نماز میں آپ سے کسی چیز کی زیادتی ہو گئی ہے یا شک ہو گیا ہے اور آپ نے غالب گمان پہ بنا کیا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سلام کے بعد، سلام پھرنے کے بعد کرنا ہے۔ میں اور ایک وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سجدہ سہو کس چیز کے چھوٹ جانے پہ کرنا ہے اور کس چیز کے چھوٹنے پہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے نماز کے کچھ واجبات ہیں اور کچھ ارکان ہیں اور کچھ سنن ہیں۔ نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں۔ ارکان ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی، ان چیزوں کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر چھوٹ گئی ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو اس چھوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ، جو پھر ہم شروع میں کہتے ہیں اور اس سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، وہ تکبیر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ پھر آپ وہ تکبیر تحریمہ نہ کریں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ جب تک آپ نہیں پڑھیں نماز نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو ہم سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ رکوع کرنا ہے، رکوع چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہم کر لیں گے، ہوگا نہیں۔ رکوع اگر چھوٹ جائے تو پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ چھوٹ، ٹھیک ہے، سلام پھیرنا ہے، یہ ارکان ہے نماز کے۔ تو رکن میں سے اگر کوئی ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں بلکہ اس رکن کو پورا کرنا۔ ہاں، مثال کے طور پر رکوع چھوٹ گیا، میں نے پہلی رکعت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری سورت پڑھی اور ڈائریکٹ ہم چلے گئے سجدے میں، رکوع چھوٹ گیا، تو پھر سجدے سے اٹھنا ہوگا آپ کو اور رکوع پورا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر قومہ ہے، کھڑے ہو کر جو دعا پڑھتے ربنا لک الحمد، یہ پھر سجدہ کرنا ہوگا۔ ہاں، واجبات اگر چھوٹ جائے، واجبات میں سے کوئی چھوٹ جائے تو وہاں پہ سجدہ سہو کافی ہے، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سنن میں سے کچھ چھوٹ جائے تو دوبارہ اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں ہم تشہد اول میں، تو یہ واجبات میں سے ہے، یہ بیٹھنا ہے نا اور اس میں دعا پڑھنا، یہ واجبات میں سے ہیں، ارکان میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اگر چھوٹ جائے تو دوبارہ اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ سجدہ سہو سے یہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ارکان میں سے اگر کوئی بھی رکن چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے پورا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سوال میں بھائی جان نے کہا ہے کہ رکوع چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں گے، تو رکوع چھوٹ جائے تو رکوع آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، رکوع کو پورا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو سے صرف نہیں ہوگا۔